داڑھی مبارک کے بارے میں اکثر لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آگے پیچھے دائیں بائیں۔ تو داڑھی کوئی جو ہے فرض تو ہے نہیں کہ اس کے بارے میں، یا کوئی حرام کا حلال کا مسئلہ نہیں ہے داڑھی منڈوانا یا رکھنا، یا فرض یا واجب یا اس طرح تو کوئی معاملہ ہے نہیں۔ یہ تو ہے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ اس میں بھی ایسے ہی بتایا گیا ہے ہمارے حضرات کی طرف سے لوگوں کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے اب اس محبت میں چونکہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عشق رکھتے ہیں، تو اس کا اظہار آپ کی عادات، اطوار، رہن سہن، کپڑے، بود و باش، خورد و نوش کی جو بھی روایات ہم تک پہنچتی ہیں، ملتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہر مسلمان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے بدرجہ اتم یہ کہ ہم ہر کام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی محبت میں کریں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہر شخص کو دین میں داروغہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیغام حق ہے، دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، وہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچا دیں، آگے کوئی اس پر کرتا ہے نہیں کرتا ہے عمل، وہ اس کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز کے اندر ہر شخص نے اپنی مداخلت کرنا جو ہے نا وہ فرض سمجھا ہوا ہے، کہ وہ معاملات جو انسان کے انفرادی معاملات ہوتے ہیں، جو اس کی محبت اور اس کی اپنی کیفیات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، ان میں بھی داروغہ بن جاتے ہیں، جبکہ داروغہ بننے کی کسی کو اجازت نہیں، نہ کسی کو اجازت ہے، نہ اختیار ہے، اور نہ حق ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم قرآن کریم سے ہی اس کو ثابت کر سکتے ہیں بحمد اللہ تعالی، وقت پڑھنے پر، ضرورت پڑھنے پر، جب کسی کو ضرورت ہو۔ تو یہ جو داروغہ پن ہے، اس کی وجہ سے جب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں، جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہماری سمجھ بوجھ ہے، سب لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہیں؟ دین جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے کہ بھائی آپ اس میں اپنے آپ کر لے۔ تو کوئی بھی جو شخص اپنے آپ کو داروغہ ثابت کرتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے بس وہ حتمی بات ہے، تو یہ جو رویہ ہے یہ تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو تھوپنے کی کوشش کرے لوگوں پر، جبکہ یہ جو حیثیت ہے کہ جو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ آپ قرآن کریم کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب وہ پہنچا دیا جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، اب اس میں کوئی داروغہ نہیں ہے، سب دین کے طالب علم ہیں، سب دین کو سیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ہر شخص کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری انڈرسٹینڈنگ اور یہ انڈرسٹینڈنگ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ، تو بھئی پھر فقہ کے 4 یا جتنے اس کے علاوہ بھی جو مذہب بنے ہیں تو وہ کیوں بنے ہیں؟ اور اسی طرح حدیث کی جو کتابیں ہیں، وہ سب سے پہلے جو امام مالک لکھی گئی وہی کافی تھی، اس کے بعد کسی اور لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلو اس کے بعد بخاری شریف لکھی گئی تھی، بخاری شریف لکھنے کے بعد اور پھر کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی، جو اگر حجت سمجھی جاتی ہے، یا جس طرح اس کو اصل کتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، تو جس طرح یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے، تو ان ساری باتوں کے بعد پھر اگلی جو باتیں ہیں، اس طرح اس کے بعد پھر اجتہاد وغیرہ ہوتے رہے ہیں۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا ہر شخص کا ایک ذاتی معاملہ ہے، وہ اس کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات ہے، کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داڑھی مبارک اس طرح رکھی، اس طرح اس شیپ میں رکھی، اتنے سائز کی رکھی، اور یہ کلر، اور یہ جتنی بھی معاملات روایات میں آتی ہیں، تو اس چیز میں اس کو اس حد تک ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی
جو جیسے ہم سمجھتے ہیں جتنی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ آپ اتنی رکھیں گے تو پھر آپ مسلمان یا عاشق رسول کہلائیں گے، اگر اس سے آپ کم زیادہ رکھیں گے تو گویا کہ آپ اس سے نکل جائیں گے۔ اب جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات، ہمارے صوفیاء میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ جو ماننا ہے، یا ان کا جو کچھ بزرگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ انہوں نے داڑھی کو کٹایا ہی نہیں اور اس کو لمبا چھوڑ دیا، جتنا بھی جہاں تک جاتی ہے چلی جائے، تو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں حضرات، ان کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کاٹنا نہیں، اس کو چھوڑ دو، بس جتنا جہاں جاتی ہے جائے۔ تو یہ والا جو رویہ اس طرح کوئی چھوٹی رکھتا ہے کوئی بڑی رکھتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے، بس جو ہے جیسے ہے وہ جس کی جو سمجھ ہے اس کے مطابق وہ کر لے، کوئی دروغہ اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ بنیادی جو فلسفہ ہے، جو کہنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو داروغہ نہ سمجھے، اپنی حیثیت دین کے اندر متعین کرے کہ میں دین میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور جو ہمارے طے شدہ جو اکابرین امت کی حیثیت ہے، اس کے بعد اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی رائے کو یا اپنی سمجھ کو بوجھ کو مسلط کوئی شخص بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، بس کہ جو آپ کی سمجھ ہے وہ بھی میرے خیال میں تو ہمارے یہاں اس چیز کا بھی تعین ہونا چاہیے حکومتی سطح پر۔ ہم اس سے پہلے بھی متعدد بار عرض کر چکے ہیں کہ حکومتی سطح پر تمام مکاتب فکر کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے، جس میں مختلف مسائل کے حوالے سے، جیسے کہ جمعہ خطبے میں بھی ایک اجتماعی خطبہ جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کی جو مجلس کمیٹی وہ تمام مساجد میں اس کی ترسیل کر دی جائے اور اس کے مطابق ہی بات کی جائے۔ جو فرقہ واریت ہے اس کو یقیناً سختی کے ساتھ، سخت ہاتھوں سے آئرن ہینڈ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی بے خونی کرنی چاہیے، اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس دائرہ کار سے باہر نکل کر اپنے خیالات کو دوسرے لوگوں پر ٹھونسنے کی یا مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ اس چیز کو بھی تھوڑا سا ریکمینڈ کرنے کی اور اس کی اپریسیشن کی ضرورت ہے۔ تدبر اور تحمل اور بردباری کے ساتھ جو حضرات بیان کر سکتے ہوں، خطاب کر سکتے ہوں، بات کر سکتے ہوں، دین کے داعی ہوں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی طے شدہ لمٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر رہ کر لوگ بات کر سکیں اور اپنے خیالات اور نظریات کو دین کا لبادہ، دین کے اندر ملفوف کر کے لوگوں پر ٹھونسنے اور مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔